الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ جنگ بدر کے جو حالات ہیں اس کا ذکر ہم سن رہے تھے۔ کل کے درس میں آخری بات ہمارے ساتھ تھی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح جنگ رک جائے، مکے کے قریش واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے عتبہ کے پاس یہ ساری بات بتائی کہ اللہ نے ہمارے قافلے کو بچا لیا ہے، ہم کو واپس مکہ چلا جانا چاہیے۔ تو عتبہ نے کہا کہ حنظلیہ کا جو بیٹا ہے بڑا اکڑتا ہے اور فتنہ فساد پھیلاتا ہے، پہلے کیا کرو، اس کو پہلے قانع کرو، اس کو اپنی بات سمجھاؤ، پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا، زرہ جو لباس ہوتا ہے لوہے کا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل۔ کیا بول رہے ہیں؟ ابو الحکم۔ اصل میں ابو الحکم ہی اس کا نام تھا، چونکہ اسلام کو سمجھا نہیں تھا، وہ کیا ہو گیا؟ جہالت کا باپ ہو گیا، ابو جہل ہو گیا۔ تو حکیم بن حزام نے کہا کہ عتبہ نے مجھے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو ابو جہل نے جب سنا تو کہا کہ اللہ کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ عتبہ ڈر گئے ہیں محمد کے لوگوں کو دیکھ کر۔ ہرگز نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیتا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ عتبہ جو کچھ کہا ہے صرف اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ کھانے والا سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے بیٹے ایک مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو ابو جہل نے جنگ بدر جو نہیں ہونا تھا اس نے کیا کیا؟ یہ کوشش کی کہ جنگ بدر ہو۔ عتبہ کے جو بیٹے تھے ابو حذیفہ بہت پرانے مسلمان تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ تو آپ کی سمجھ میں بات آ رہی؟ تو جنگ کو ٹالنے کی کوشش حکیم بن حزام نے شروع کی، اور عتبہ جو بڑے آدمی تھے ان کو اپنے فیور میں لینا چاہا۔ عتبہ نے کہا کہ بات میری نہیں ہے، بات ابو جہل کی ہے، اس لیے کہ بدر کا مکے کے کافروں کا جو جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں تھا۔ ابو جہل نے کہا ساری بات سن کر کہ عتبہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ جنگ نہ ہو، وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ ڈر گئے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا مسلمان بھی ہے۔ تو ایسی وہ ساری باتیں لایا۔ عتبہ کو معلوم ہوا ابو جہل ایسا ایسا کہتا ہے۔ کیا کہا ابو جہل نے؟ اللہ کی قسم، عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے۔ کیا دیکھ کر؟ محمد اور ان کے دوستوں کو دیکھ کر۔ تو عتبہ بھی مکے کے سرداروں میں سے ہیں۔ عتبہ نے کہا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوجا ہے۔ سرین پر خوشبو لگانا بولے تو یہ خاص کر کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جب بھی ابو جہل کے لیے۔ سب سامنے لگایا تو وہ کدھر لگاتا تھا؟ پیچھے لگاتا تھا۔ تو پیچھے خوشبو لگاتا تھا، سرین پر خوشبو۔
تو عتبہ نے کہا کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا اس کو کہ کس کا سونا سوچ گیا ہے، میرا یا اس کا۔ تو اب ابو جہل نے دیکھا کہ اگر یہ خیال اگر مضبوط ہو گیا جنگ ٹالنے کی بات تو جنگ ٹل جائے گی، تو اس نے کیا کیا، سریہ نخلا میں عامر بن حضرمی کو، عامر بن حضرمی، یہ عمرو بن حضرمی جو سریہ نخلا میں جو قتل ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ، ان کے بھائی تھے، سیدھے جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا، بولا دیکھو تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ لینا، تمہارے بھائی سریہ نخلا میں کیا ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے، اور اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ٹال دیں اور ہم لوگ جنگ نہ لڑیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، نبض کیا کری، اس نے پکڑ لی، جہاں جو مارنا تھا اس نے ویسے مارا۔ تو عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، تمہارے بھائیوں کو جنہوں نے مارا ہے وہ آگے ہیں مسلمان، ان سے بدلہ لینا ہے، تو اٹھو اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو، مکے کے کافروں میں اعلان کرو کہ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ابو جہل نے اس طرح سے جنگ کی آگ کیا کیا، بھڑکائی۔ وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی بہت زیادہ سیریس بات بتانی ہوتی تھی تو پیچھے سے آدمی کپڑا اٹھا لیتا تھا، کیا کرتا تھا، سامنے سے بھی نہیں، کدھر سے، پیچھے سے کپڑا اٹھا لیتا تھا جا کے سارے لوگوں کو الرٹ کرے۔ تو یہ جو اس کا یہ تھا بھائی تھا، اس کا بھائی اس میں عامر بن حضرمی، اسی کے بھائی کا قتل ہوا تھا عامر بن حضرمی۔ تو عامر نے اپنے پیچھے سے کپڑا اٹھا لیا اور چیخ کر کہا وا عمرا وا عمرا، عمر وا عمرا وا عمرا۔ تو ساری قوم پھر ایک بار کیا ہو گئی، خون کا بدلہ لینے میں پختہ ہو گئی۔ اس طرح سے کیا ہو گیا، ہوش پر جوش غالب آ گیا۔ دیکھیے اکثر ایسے ہوتا ہے لڑائیوں میں، کوئی نہ کوئی پرانی دشمنی لا کر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ ابو جہل ویسے ہی بھڑکایا۔ اب جنگ ٹلی نہیں ٹلی، نہیں ٹلی جنگ، اب معلوم ہو گیا تو کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، ایک طرف مدینے کا لشکر ہے اور دوسری طرف مکے کا لشکر ہے۔ اور پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو ایک ہی بار دونوں طرف سے حملہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا، یہ طرف سے 3 آدمی آتے، آ کے مبارزت کی دعوت دیتے، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوترا، تمہارے اندر کسی کی ہمت ہے تو آؤ۔ تو ادھر سے 3 آدمی نکل کر کیا کرتے، اعلان مبارزت دیتے، تو پھر ادھر سے 3 آدمی نکلتے۔ اب 3 اور 3 جب مل کر لڑتے اور کسی ایک طرف کے لوگ ہار جاتے تو دونوں طرف جوش آتا، پھر ساری فوجیں مل کر آپس میں لڑتی۔ ایسے ہی ہوتا تھا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہی تباہ و تاراج کر کے رکھ دے۔ کس نے دعا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لشکر میں عتبہ کو دیکھا، عتبہ بن ربیعہ، دیکھ کر کہا کہ اگر آج ان لوگوں میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو یہ اسی لال اونٹ والے کے پاس ہے، عتبہ کے پاس۔ اور عتبہ کی کوشش کیا تھی؟ جنگ ہو نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ اب بات آتی ہے جنگ کے صفوں کو درست کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے جنگ کی صفیں درست کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جنگ کا مطلب ایک دم بے ڈھنگی اور بے ترتیبی ہو اور وہاں کوئی ڈسپلین نہ ہو، ایسی بات نہیں تھی۔
نمازوں کے لیے جیسے صفیں باندھی جاتی تھی، جنگ میں بھی ایسی صفیں باندھی جاتی تھی یا اس کے لگ بھگ۔ جب صفیں درست ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، چھوٹا سا تیر تھا، جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری صفیں سیدھی کرتے، بعد میں، یا ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ صفیں سیدھی کرنے کے لیے لوگ متعین کیے گئے، مقرر کیے گئے۔ اب بعد کے زمانے میں لکیریں ڈال دی گئیں اور امام کو بھی اتنی فرصت نہیں رہتی ہے، وہ تو اپنے میں رہتے ہیں اور پھر جھٹ اور جلدی سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے تھے، تو سواد ابن غزیہ، ایک صحابی ہیں سواد ابن غزیہ، کہ ان کا جو پیٹ ہے وہ تھوڑا کیا ہو گیا تھا، صف سے آگے نکلا تھا، ذرا پیٹ بڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر ڈال کر ان کے پیٹ پر تھوڑا پریس کیا، دباؤ ڈالا، بولا کہ برابر ہو جاؤ سواد، بولے کہ سواد ذرا برابر ہو جاؤ۔ تو وہ تیر کیا ہوا، ان کے پیٹ پر کیا ہوا، تیر لگا۔ سواد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی تھی، آپ کے تیر سے میرے پیٹ میں کیا ہوا، چبھا ہے، میرا پیٹ میں تکلیف ہوئی، تو بدلہ دیجیے۔ سواد نے کیا کہا، میں کیا چاہتا ہوں، کمپنسیشن، میں اس کا کیا چاہتا ہوں، بدلہ چاہتا ہوں، مجھے بدلہ دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اپنا پیٹ ننگا کر کے کہا کہ بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ عنہ، سواد ابن غزیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سواد یہ کیسی حرکت، آپ کو اس حرکت پر کس نے آمادہ کیا؟ یعنی اب اس وقت یہ جنگ کا موقع ہے، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، جو کچھ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری چمڑی آپ کی چمڑی سے چھو جائے، آپ کی جلد مبارک سے میری جلد کیا ہو جائے، ٹچ کرے، چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ صحابہ کو یہ عادتیں تھیں، یہ خواہشیں ہوتی تھیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو اس میں سے ایک صحابی نے یہ کیا کہ میں تھوڑی دیر رک جاؤں، سارے لوگ آگے نکل جائیں گے، میں ایک نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں، اور نماز ختم ہو جائے گی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں گا اور دعا کی درخواست کر لوں گا، پھر میں بھی جا کر اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا۔ وہ نماز پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تم کو تو ان کے ساتھ بھیجا تھا، بولا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، آپ کی دعائیں لے لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تمہارے ساتھی اور تمہارے بیچ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے فضیلت میں اللہ کے نبی کی بات پر وہ لوگ نکل چکے، گرچہ کہ تمہاری نیت اچھی ہے، لیکن اب فضیلت میں تم ان سے کیا ہو چکے ہو، کمتر ہو چکے ہو۔ تو اسی لیے جو اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے، آج ہی کر دیں، اور اچھے کام کو آپ نہ ٹالیں، چلو کل کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب صفیں درست ہو چکی تو آپ نے سارے جنگ میں جتنے لوگ موجود تھے سب کو کہا کہ جب تک حکم نہ آئے تب تک حملہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو احکامات دیے کہ دیکھو تیر ضائع نہ کرو، بلا ضرورت تیر کیا نہیں کرو،
ضائع نہ کرو، تیر بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ لوگ تم پر چھا نہ جائیں تم تلوار نہیں اٹھانا۔ دیکھیے ہماری جنگوں کا یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں کہا کہ چلو آگے بڑھو، خون بہاؤ، فتنہ فساد، نہیں کہا کہ جب تک وہ لوگ تم پر حاوی نہ ہو جائیں تم اپنے تلوار نہ اٹھانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص چھپر جو کنٹرول روم وہاں بنا تھا اس کی طرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو چند انصاری صحابہ کے ساتھ اس چھپر کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اللہ سے دعا کر رہا ہے، کس سے؟ حنظلیہ کا بیٹا کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، مدینے کے لشکر اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اے اللہ ہم سے جو جماعت، جو ٹیم، جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا، غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، آج اسے توڑ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی اسی لیے آیتیں نازل ہوئیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اللہ نے کہا وان اللہ مع المؤمنین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ساری طرف صفیں جم چکی ہیں اور معرکے کا جو پہلا فیول، پہلا ایندھن ہے وہ جلنے جا رہا ہے۔ اس معرکے میں سب سے پہلے جو موت کا شکار ہوا وہ اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اسود بولے تو لال کل، اسود بن عبد الاسد مخزومی، یہ پہلا ٹارگٹ اس جنگ کا تھا۔ یہ شخص کیسا تھا؟ بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ اڑیل کا معنی ایک بات پہ اڑ گیا تو اڑ جاتا، یہ صحیح بولے تو وہ صحیح، اور اخلاق بھی ویسے ہی تھے، بدخلق تھا، اخلاق اچھے اخلاق۔ اب وہ اپنی ٹیم سے نکلا، اپنے میدان سے نکلا، کیا بول کے نکلا؟ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا۔ وہ ایک حوض مسلمانوں نے جو بنایا تھا وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ پانی پیوں گا، ورنہ میں اسے ڈھا دوں گا، یا سارے حوض کو میں کیا کروں گا؟ ڈسٹرائڈ کر دوں گا، ڈھا دوں گا، یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ کیا اس کی یہ تھی؟ یا تو میں پانی پیوں گا، یا تو حوض میں اس کو تہس نہس کر دوں گا، یا تو پانی نہیں ملا تو میں جان دے دوں گا۔ جب ادھر سے نکلا تو ادھر سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ بھی نکلے، اور حوض پر دونوں کی مدبھیڑ ہوئی، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی مار ماری تلوار سے کہ اس کا پاؤں آدھے پنڈلی سے کٹ گیا۔ پنڈلی سے کیا ہو گیا؟ پنڈلی ایسی ہوتی ہے نا، پورا ہاف پاؤں کیا ہو گیا؟ یہاں سے پورا کٹ ہو گیا، پاؤں کٹ ہو گیا، اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا، اور اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پاؤں نہیں ہے لیکن بڑھ کس طرف رہا ہے؟ حوض کی طرف سے پانی پینا ہے، اور حوض میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا اپنی قسم پورا کرنے کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے دوسری مار ماری، اور وہ حوض کے اندر ہی کیا ہو گیا؟ ڈھیر ہو گیا، وہیں اس کی جان ختم ہو گئی۔ اب اس جنگ کا پہلا نشانہ کون بنا؟ اسود بن اسد عبد الاسد مخزومی۔ اس کے بعد مبارزت کی بات ہوتی ہے۔ مبارزت کسے بولتے ہیں رفیق بھائی؟ میں بولا جنگ میں مبارزت کسے بولتے ہیں؟
3 آدمی نکلیں گے، اپنا خاندان، حسب، نسب، نام و نشان بتائیں گے، چیلنج کریں گے کہ ہمارے مقابلے کے لیے کوئی آنا ہے تو آؤ۔ پھر اس کے جواب میں ادھر سے ایک 3 آدمی، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کارروائی کو مبارزت۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا، اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے، یہ تینوں بھی ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ، پہلا کون ہے؟ عتبہ، اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ، اور جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ تو چاچا، بھتیجا اور اس کا ایک بھائی، یعنی 2 بھائی آپس میں، ایک بھائی کا بیٹا، ایک ہی خاندان کے، یہ تینوں نکلے ہیں۔ انہوں نے اپنے صف سے الگ ہوتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، اور دعوت مبارزت دی۔ تو انہوں نے آ کر جب چیلنج کیا تو سامنے سے انصار کے 3 آدمی نکلے۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ ایک عوف رضی اللہ عنہ، دوسرے معوذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، اور ان کا نام عفرا تھا، عفرا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ، تیسرے کون ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ۔ اب قریشیوں نے کہا کہ تم کون لوگ؟ اب وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ چہرے پر کیا پہنتے تھے؟ خود پہنتے تھے، کیپ پہنتے تھے، معلوم نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ پوچھا جاتا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہم ہی آپ سے سروکار نہیں ہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، ہم تو مکے کے ہیں، تم انصار ہو، تم ٹھیک ہو، لیکن ہم چاہتے کسے ہیں؟ مکے والوں کو چاہتے ہیں، مہاجر کو چاہتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ آواز لگائی، پھر منادی لگائی، اے محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے قوم کے برابر کے لوگوں کو بھیجو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، 3 مہاجرین، اس میں سے ایک ہیں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ تھوڑے کیا تھے؟ سینئر تھے، عمر رسیدہ تھے، عبیدہ بن حارث۔ لیکن بلایا ہے نام کس نے؟ اللہ کے نبی نے نام لیا ہے، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ دوسرے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تینوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا۔ جنگ میں پہلے مبارزت میں اللہ کے نبی اپنے داماد کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ ابھی شادی، تو کسے بھیج رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ تو تینوں، اور ادھر تینوں ہیں عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرانا پڑتا تھا، چونکہ ٹوپی تھی، سمجھ بھی نہیں آتا تھا۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد جب تینوں میں جب جنگ ہوئی تو عبیدہ نے، جو سب سے سینئر تھے، معمر تھے، عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ ان کے سامنے کون آیا؟ عتبہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے، اب بچا کون؟ ولید سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نوجوان تھے، ایک ہی وار میں سامنے والوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو دونوں ختم ہو گئے۔ تو اتنے میں اب لیکن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا جو یہ تھا، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو زخم لگایا، لیکن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کون؟
حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، تو ان کا جن سے مقابلہ تھا کون تھا؟ وہ عتبہ سے تھے، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، اس طرح عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو گہرا زخم لگ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مد مقابل کے لیے کامیاب رہے، لیکن چونکہ معمر تھے ان کو زخم لگا، تو جب حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا تو اپنے شکار سے فوراً فارغ ہوئے اور پھر اس طرف لپکے اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اور اس کا کام تمام کیا کس نے؟ ان دونوں نے، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لائے، پاؤں کٹ گیا تھا، آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند رہی، اور جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن مدینہ واپس ہوتے ہوئے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ جب وادی الصفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ پہلی مبارزت کی بات تھی، جو لوگ تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مکے کے لوگوں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ لوگ تھے۔ اس کے بعد مبارزت کے بعد کون سا اسٹیج آتا ہے؟ رفیق، عام ہجوم۔ عام کے معنی یعنی بالکل اب پوری فوجیں ایک دوسرے پر کیا کرتی ہیں؟ امنڈ پڑتی ہیں۔ ایک عام ہجوم کا معاملہ تھا۔ تو مکے کے لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک ہی وار میں ان کے 3 مشہور شہسوار کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ مشہور شہسوار چلے گئے تو ان کا غصہ بڑھ گیا، اور ایک بار حملے کے لیے ایک بارگی حملہ، مطلب ایک ہی بار سارے مل کر امنڈ پڑیں گے، حملے کے لیے تیار ہوئے، اور مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کر رہے ہیں، اخلاص اور تضرع کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور مشرکین پر تابڑ توڑ حملہ کر رہے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کی زبان پر احد کا نعرہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایسے مشکل کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ کبھی بھی مشکل کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں فلاں گر کے مرے گا، یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ سے۔ پھر گھمسان کا رن پڑا، جنگ شروع ہوئی، اور لڑائی شباب پر آ گئی، ہر طرف تیر و تلوار چلنے لگے، اور تلواروں کی چمک، تلواروں کی آواز، زخمیوں کی کراہنے کی آواز، اور خون کے فوارے نظر آنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا، میرے ساتھ جو صحابہ ہیں، آج یہ لوگ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے، تو آج ان مسلمانوں کی تو کیا کر مدد فرما۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو کنٹرول روم جو چھپر بنایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اتنی تضرع کے ساتھ، اتنی خشوع کے ساتھ، آپ کے کاندھے پر سے بار بار وہ چادر مبارک ڈھل جا رہی تھی اور ابوبکر اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابوبکر نے کہا کہ بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرما لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ کفا کا، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی آئی؟ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان آ گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب جما دوں گا، رعب ڈال دوں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، جبریل وحی لے کر حاضر ہوئے، کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جنگ بدر میں۔ ایک طرف دعائیں ایسے ہی اثر لاتی، نبی کی دعا تھی، دعا چلی بھی گئی، اللہ نے قبول بھی کر لیا، فرشتوں کو حکم بھی دے دیا، نبی کو تسلی بھی دے دی کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، فرشتوں کی تعداد بھی بتا دی، 1000 فرشتے، سبحان اللہ۔ اور فرشتے اتنی طاقتور ہوتے ہیں جنہوں نے قوم لوط کی بستیوں کو ان کے گھروں جانوروں سمیت آسمان کے اوپر اٹھایا تو ان کے جانوروں کے بھونکنے کی آواز، ان کے بکریوں کے منمنانے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنا۔ اتنے طاقتور فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے۔ اب فرشتے جب نازل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی جھپکی آئی، نیند کی غنودگی۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات، آدھی رات تک کیا کرتے رہے؟ فوجیں ترتیب دیتے رہے۔ تھوڑی دیر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، نیند کی کیفیت طاری ہوئی، پھر جیسے ہی دور ہوئی وہ کیفیت، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل امین ہیں۔ کون آئے ہیں؟ جبریل امین ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، بالکل گرد و غبار میں ہیں، دھول میں ہیں۔ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز میں سارے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں بیٹھے رہے، کنٹرول روم میں بیٹھے رہے، لوگوں کو بشارتیں سناتے رہے اور اندر بیٹھے رہے، نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے کے باہر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کہاں نکلے؟ جنگ کے میدان میں نکلے۔ یہ طریقہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اتنے بڑے اتنی بڑی علمی کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن جب جنگوں کا موقع آیا تو خود ان فوجوں کے ساتھ وہ بھی کیا ہوئے؟ نکل پڑے۔ تو باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا پہنا تھا؟ زرہ پہنی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ آیتیں تھیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ بہت جلد یہ لوگ ہار جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر نکلے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ زرہ پہن رکھی ہے،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کنکریاں لی، ہاتھ میں مٹھی کنکریاں لی، اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں جن جن کو یہ کنکریاں لگیں. اور ساتھ ہی اس مٹھی مٹی کو مکے کے لوگوں کی طرف پھینک دیا، مشرکوں کی طرف، فوج کی طرف. اور کہتے ہیں کہ پھر ان مشرکوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، کان کے نتنوں اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے ایک کنکر بھی گیا ہو اور اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو. ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. وہ مٹی کس نے پھینکا؟ اللہ تعالیٰ نے پھینکا. یہ تو حملوں کی بات ہے. تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ شروع ہوتی ہے، جوابی حملہ. مسلمانوں کی طرف سے جوابی حملہ بھی ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے جو بھی حملے تھے وہ جوابی حملے ہی تھے. مسلمانوں نے کبھی کسی جنگ میں آگے بڑھ کر کوئی حملہ نہیں کیا. اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت کو بچانے کے لیے بطور جواب کے مسلمانوں نے حملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جوابی حملے کا حکم دیتے، جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے شدو، چڑھ دوڑو. کیا بولتے ہیں؟ چڑھ دوڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر، پیچھے نہیں ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس پر ابھارا کہ کیسے وہ مکے کے لوگوں، کافروں کا مقابلہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر فرما رہے ہیں. ایک صحابی عمیر بن، کون سے صحابی ہیں؟ عمیر بن حمام، عمیر بن حمام یا حمام، وہ صحابی ہیں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ بہت اچھا آپ نے بولا، بہت اچھا آپ نے بولا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بہت اچھی بات کہی، کیوں ایسی بات تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے بن جاؤں. میں بھی کیا کروں؟ جنت والوں میں سے بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی جنت والوں میں ہی سے ہو، تم سوچ رہے ہو، حالانکہ تم کیا ہو؟ جنت والوں میں سے ہی ہو. کون ہے صحابی؟ عمیر بن حمام. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور اپنے توشہ دان سے نکال کر کھجور کھانے لگے. پھر بولے ابھی بہت کھجور ہیں، میں اتنی دیر زندہ رہا تو یہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں، یعنی یہ پورے کھجور کھانے تک میں زندہ رہا تو زندگی لمبی ہو جائے. کھجور بہت ہیں. تو ان کے پاس جو کھجوریں بچی تھیں انہوں نے کھجوروں کو پھینک دیا. کیا کر دیا؟ کھجوریں پھینک دی. پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. یعنی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ اب 10-15 کھجور اور ہیں تو یہ کھاتے کھاتے مجھے کیا ہو جائے گی؟ دیر ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میرے لیے جو جگہ ہے اس جگہ میں کیا ہو جاؤں؟ پہنچ جاؤں. اسی طرح ایک اور چیز جو جنگ بدر میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، مشہور خاتون صحابیہ ہیں عفرا. ان کا نام کیا ہے؟ عفرا. ان کے بیٹے ہیں عوف بن حارث. کون ہیں؟ اچھا، عوف بن حارث کا نام کہاں آیا تھا؟ شروع میں انصار کے 3 لوگوں میں سے ہی پہلے نکلے تھے. تو یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر کب مسکراتا ہے؟ کیا سوال انہوں نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو کس حالت میں دیکھ کر مسکراتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بندے سے جب بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے، جب بغیر یہ کیے جب دشمنوں میں گھس جاتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے۔ یہ سن کر عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن حارث، اپنے جسم سے زرہ نکال دیا، دشمنوں میں گھس پڑے اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیسے صحابہ؟ عوف بن حارث عفرا کے بیٹے تھے، ان کی حالت تھی۔ اور اسی طرح ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ بدر کی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں کہ میدان جنگ سے ابلیس کیسے فرار ہوتا ہے۔ پہلے تو ابلیس ہی نے کہا نا، وہ سراقہ بن مالک کے بھیس میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ ڈرو نہیں جی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب بدر کی یہ حالت دیکھی تو پتلی گلی سے نکل کر وہ کیا کرنے لگا؟ بھاگنے لگا۔ کون؟ ابلیس بھاگنے لگا، اس کی ساری کیفیت ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کی اکڑ کیا ہے؟ ابو جہل کی اکڑ اب بھی کیا نہیں ہوئی؟ دور نہیں ہوئی، یعنی یعنی مطلب رسی جل بھی جائے تو اس کے بل کیا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ویسی تھا، تو ہار ہو رہی تھی، شکست ہو رہی تھی، اللہ کے فرشتے آ چکے تھے، لیکن ابو جہل کی اکڑ ابھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ آئے گی، یہ جو حنظلیہ کا بیٹا ہے، جو لشکر کا سپہ سالار تھا، کون؟ ابو جہل، اس کا قتل کیسے ہوا، کیسے وہ واصل جہنم ہوا، کس نے انہیں قتل کیا، اور اس کا جو سلب ہے، اس کی جو کپڑے ہیں، اس کی جو تلوار ہے، کس کو دی گئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔